ہمارے مخالفین چونکہ میرے حوالے سے چند ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مصحف کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. دیکھ لیں آج کوئی تیسرا چوتھا سال ہے، میں نے اس جھوٹے الزام کے حوالے سے، جھوٹا الزام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو میں نے 344 لیکچرز میں قرآن ریکارڈ کروایا ہے، اس میں آپ نے 15-20 مقامات پہ کوئی غلطی نکالی ہے نا، ہزاروں آیات میں سے، باقی تو میں نے ٹھیک پڑھی ہے نا، تو اس پہ بھی کوئی کلپ آنا چاہیے نا، وہ نہیں آیا. اس کے بعد ابھی 191 کلاسز مزید ریکارڈ ہو چکی ہیں، دوبارہ سے میں نے جو قرآن تفسیر شروع کی ہے. اس اعتبار سے میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، باقی تو غلطی ہو سکتی ہے. میں نے بتایا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کم از کم 25-30 سال تک بیان القرآن رمضان میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جب ان کی عمر 68 ایئرز ہوئی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی کے اندر اپنا وہ بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں کوئی فلوئنٹ نہیں تھا کراس ریفرنسز کے اعتبار سے. اس میں بھی کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. امام کعبہ سے جو حافظ بھی ہوتا ہے کئی جگہ غلطیاں ہیں، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے. ان چیزوں کو لے کے یہ کہنا کہ امام کعبہ کو قرآن نہیں آتا، یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن چونکہ اسے ایک دلیل بنایا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو موضوع بناتے ہوئے نہیں، صرف لائٹر موڈ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسی لیکچر کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا کہ وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے. وہ تو گستاخیوں کو لے کے بیٹھ گیا نا، کیونکہ اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا تھا کہ وہ چیز چھپ گئی. وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، انہوں نے پڑھا مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اب ماں کے ساتھ بھی ترجمہ وہی بنتا ہے، لیکن قرآن میں ماں نہیں ہے، ولا ہے. اور مفتی صاحب ماشاءاللہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن غلط پڑھ دی. اب میں کہوں کہ مفتی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میں انہیں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو بڑا مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور ساجد میر، یہ تینوں بڑے فرقوں کے بڑے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان کو کہو کہ کوئی قرآن کی ایک سورت اپنی مرضی سے تلاوت کرے. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اپنی آواز میں اسے ریکارڈ کرواؤں گا، پبلک فیصلہ کرے گی کہ کون قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے. دیکھ لیں تیسرا چوتھا سال ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا. انہیں پتہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ قرآن نہ صرف غلط پڑھتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں. ان بابوں سے عین اور ہا صحیح طریقے سے نکل ہی نہیں سکتی، بے تھے پڑھتے ہیں یہ. تو میں ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بنے میں جو دیوبند اور بریلویوں کے، میں ان کا ٹائٹل چھین لوں ان سے؟ نہیں. پھر دیکھیں تمام فرقوں نے اپنا مشترکہ مفتی لانچ کیا منیب الرحمان صاحب کو، چونکہ بریلوی مکتب زیادہ ہے. پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو ہوا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں انہوں نے کم از کم 20 منٹ لگا کے پہلے تو 100 علماء کے کو نام لیے ہیں کہ فلاں 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 کی جانب سے میں ریپریزنٹیٹو ہوں. اس میں دیوبندی بھی شامل ہے، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہے، اور بریلویوں کے علماء بھی شامل ہیں. اور ان کا میں مشترکہ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور کون کر رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، جو 20 سال تک رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. اور وہ اعلامیہ جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس اعلامیے کے اندر انہوں نے جب آیت پڑھی، اب میری تو نیت نہیں تھی، ویسے تو میں اگر بیٹھوں تو میں ان کی ساری غلطیاں ان کے لیکچرز میں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ان کی میں جو ہے وہ گپیں اور کہانیاں سنوں. وہ بائی چانس چونکہ کریٹیکل ایشو تھا تو میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. اس میں انہوں نے سورہ یونس کی جو 99 نمبر آیت ہے دیکھ کے غلط پڑھی. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا نبی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں؟ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اس کو انہوں نے پڑھ دیا یکونوا مؤمنون.
حالانکہ جو عربی لنگوسٹک بیسک بھی جانتا ہے نا، وہ یکونو کے بعد مؤمنون پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے بعد آتا ہی مؤمنین ہے. اور مفتی صاحب کو اگر عربی آتی ہے تو یہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ایون غلط بھی لکھا ہوتا، لکھا ٹھیک ہوا تھا، پڑھا انہوں نے غلط. پھر اس کے بعد خسر پسر شروع ہو گئی. پھر ایک نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت غلط پڑھ چڑی جائے، انجینئر صاحب بنا لین گے جی کلپ. پھر انہوں نے ٹھیک کیا. میں نے اسے ٹاپک نہیں بنایا. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے فلسطین کانفرنس میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24، مشہور آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، 4 غلطیاں کی ہیں ایک آیت میں. 3 جگہ پہ تو الفاظ ہی کھا دیے بیچ میں سے، اور 4تھی جگہ تو جا کے بھول گئے، پیچھے سے لقمہ دیا وہ بھی غلط پڑھ دیا انہوں نے. لقمہ ٹھیک تھا، لقمہ بھی نہیں لے سکے. یعنی ان کے مفتی اعظم کا یہ حال ہے کہ اسے لقمہ دیا جائے نا، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا. لقمہ دیا ہوا بھی اس نے غلط پڑھ دیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل ہی تھا، فی سبیل اللہ پڑھ دیا. لقمہ ٹھیک دیا تھا اس نے، قاری نے پیچھے سے، لیکن وہی اوور کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ. لیکن ہم نے نہیں کہا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. مولانا فضل الرحمان صاحب، لاکھوں علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، انہوں نے تو اپنی آیت ہی بنا دی، وہ پشتوں میں ان کی اپلوڈ ہے. آیت خود بنائی ہے انہوں نے. انہیں یہ پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں موجود ہے. وہ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ ہی میں آیت نمبر ہے 38، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اچھا، اب انہیں مضمون پتا تھا، عربی آتی ہے نا. عربی آنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آیتیں آپ خود بنا سکتے ہیں. لو سامو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سے کہا کہ تم اب سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، یعنی سب کے سب سے مراد ہے آپ کی اولاد بھی. اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، وہی ہے اہل جہنم، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اب یہ ایک مشہور بات تھی، انہیں پتا تھی، اس کی انہوں نے عربی بنانی شروع کی ہے. 1 نہیں سرکار، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، میرے خیال ہے کم از کم 1 درجن کے قریب اس میں غلطیاں ہیں. وہ پشتوں میں انہوں نے ترجمہ ساتھ کیا ہے. بہرحال عربی تو انہوں نے قرآن کی وہ عربی میں ہی پڑھنی تھی نا، تو وہ کئی لوگوں نے کلپ بنایا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، پٹھان ہے، انہوں نے اس پہ کلپ بنایا ہوا ہے. کسی نے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈگری کینسل کی. اس طریقے سے ڈگریاں نہیں کینسل ہوتی. یہ آج میرے پاس موقع تھا تو میں نے یہ ان کی طبیعت صاف کر دی اس حوالے سے، ورنہ میں اس ٹاپک کو اتنی گری ہوئی حرکت سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. فیصلہ تو بھائی ریفرنسز کے اوپر ہوتا ہے. قرآن کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آپ کو کسی پرائمری اسکول کے بچے نے بھی بتایا نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر سود خور ہے نا مولوی تو فارغ ہو گیا. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے ڈگری لے کے پھر منو آیت سنا. بھئی یہ کام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے نبی کا یہ ڈاکیا کر رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے. ہمارے سوا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے ریفرنسز بتاتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا لیکن وہ بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، نان مسلم سے ریلیٹڈ. مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اس کے ٹرینڈ سیٹر ہم ہی ہیں. تو آپ خود پڑھیں. اگر میں نے کوئی بات بالمفہوم کی ہے اور اس میں کچھ الفاظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں سمجھانے کے لیے، آپ کو نہیں اچھے لگ رہے، چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی جو حدیث ہے آپ اسے فالو کریں، چیز وہی ہوگی. اسی لیے ہم ڈسپلے کرواتے ہیں انٹرنیشنل نمبر احادیث کے، قرآن کی آیات کے نمبر، اور باقاعدہ آیات ڈسپلے کراتے ہیں اور احادیث کے بھی امیجز لگا دیتے ہیں، عربی بھی اردو بھی، تاکہ کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے. تو مجھے چونکہ اب موقع مل گیا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ لائٹر موڈ میں اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے رکھ دیا.